وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہوں میں جا کر کے ان سے دعائیں کروانا، یعنی ان کے مزارات پر حاضری دے کر کے ان سے یہ گزارش کرنا کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سلف سے لے کر خلف تک آپ تابعین، تابعین و مجتہدین، اولیاء کرام، ان سب کے واقعات کو پڑھیں گے تو ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ بزرگان دین خود بھی دوسرے بزرگوں کی بارگاہوں میں ان کے مزارات پر حاضری دیا کرتے اور اپنی مشکلات کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کیا کرتے۔ یقیناً یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور سے ان سب کاموں کو منع کرنے والے دیوبندی، وہابی اور تمام بدعقیدہ لوگ ہی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ ہر دور میں لوگ ان بزرگوں کے ہاں جاتے رہے، فیض پاتے رہے، اور الحمدللہ یہ فیض تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ اور آپ کا دوسرا سوال ہے کہ بزرگان دین سے دعا کروانے کے بعد، ان کی مزارات پر حاضری دینے کے بعد، ان سے دعاؤں کی گزارش کرنے کے بعد کیا یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ ان کی دعاؤں سے ہماری قسمت بدل جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل یہ عقیدہ درست ہے۔ تقدیر والی بحث تفصیلی ہے۔ مختصر عرض کروں کہ جو تقدیر والا معاملہ ہے، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں تقدیر میں جو اللہ رب العزت نے لکھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے علم میں یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ کام فلاں دعا کے ذریعے پورا ہو جائے گا، یا یہ بلا اس دعا کے ذریعے دور ہو جائے گی۔ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو انہی باتوں کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو علم الہی میں کسی کی دعا پر جن تقدیروں کا بدلنا لکھا ہوتا ہے، یا کسی معاملے پر کسی تقدیر کا بدلنا لکھا ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کام کو تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی کی دعا سے تقدیر بدل گئی، حالانکہ ولی نے دعا کیا اور اللہ نے اس کو دعا کرنے کا الہام کیا، اور علم الہی میں وہ پہلے سے موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرنے سے یہ کام ہوگا۔ اور کچھ تقدیریں ایسی ہیں، کچھ باتیں تقدیروں میں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ جس کا بدلنا ممکن نہیں، جس کا بدلنا کسی صورت ممکن نہیں، وہ اٹل ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بالکل اٹل ہے، وہ بدلے گی نہیں، کسی کی دعا سے بھی اور کسی وظیفے سے، کسی عمل سے بھی وہ تقدیر نہیں بدلے گی۔ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اگر ان تقدیر کے لیے رب کی بارگاہ میں کبھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی بدلیں گی نہیں۔ دعا کرنے سے پہلے ہی ان محبوبان بارگاہ کو روک دیا جاتا ہے۔ باقی تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ کچھ تقدیر ایسی ہیں جو بدلتی نہیں ہے، تو وہاں پہلے ہی محبوبوں کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کے ہاں مزارات پر جائے بغیر کیا گھر سے ہی ان سے دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں، یا ان کا وسیلہ لے کر، توسل لے کر کے دعا کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے۔ اس پر بھی سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ حضور غوث اعظم کا فرمان علی شان موجود ہے کہ تم مشرق میں ہو، مجھے مغرب سے پکارو، میں تمہاری مدد کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ بھی جائز ہے، اور اس ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے یہ لکھا کہ بزرگان دین کے ہاں حاضری کے آداب کیا ہیں؟ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو سلام کریں، اور سلام کر کے بزرگان دین کی جو بھی جہاں بھی آپ حاضر ہوئے ہیں ان کی مزار شریف سے 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑے ہو جائیں، چہرہ صاحب مزار کی طرف ہو، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو، اس طریقے سے آپ جو میسر ہو قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کریں، ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد واپس چلے آئیں۔ یہ ہے بزرگان دین کی بارگاہوں کے حاضری کے آداب۔ اب
جانے میں آنے میں اگر کوئی بزرگوں کی چوکھٹ کو چومتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ علماء کرام نے اس کے دلائل دیے ہیں۔ بزرگان دین کی بارگاہوں کے ادب کے خاطر اگر ان کی چوکھٹ کو کوئی بوسہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مزار شریف کو چومنے کے لیے علماء کرام نے منع کیا ہے کہ احوط یہ ہے، افضل و بہتر یہ ہے کہ نہ چومی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔